میں زاہد سے چاہوں گا کہ زاہد مجھ سے بھی شاید بہتر سمجھتے ہیں بلوچستان کی اور یہ نیشنل سچویشن. آپ زاہد ذرا بتائیے گا کہ بگ پکچر میں بلوچستان کے اس واقعے کو رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں یہاں پہ. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوئے ہیں, جیسے پشاور پہ اسکول پہ حملہ تھا, آرمی اسکول پہ, پھر جی ایچ کیو میں, اور اسی قسم کا ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں کہ پچھلے ہم چند سالوں میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کی اس قسم کی کارروائیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. جو پیچھے ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک اسٹڈی جو آئی تھی کہ اس سال صرف جنوری میں جو 75% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کی کارروائی میں پاکستان میں, اور جس میں 62% جو ہے بلوچستان میں ہوئی. اصل مسئلہ جو ہے بالکل صحیح آپ کی بات ہے کہ ہم صرف اس کو دہشت گردی کے یا لا اینڈ آرڈر کے اس میں سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سے نمٹنا چاہیے. اس قسم کے واقعات کا جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اس کو قابل نہیں کر سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں جس طرح کا یہ واقعہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ وہ سیاسی مسئلہ ہے. اور جب تک ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے, صرف ہم ایک واقعے کو دیکھ کے کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. آج میں سن رہا تھا وزیر اعظم کی تقریر کوئٹہ میں, وہی دہرا رہے تھے کہ جی بہت بیکورڈ ہے, ہم ساتھ لے کے چلیں گے, یہ کریں گے. اور اس قسم کی چیزیں آپ بھی سنتے رہے ہیں, میں بھی سنتا رہا ہوں, مختلف حکمرانوں کی یہی باتیں جو ہے دہراتے رہتے ہیں. اصل مسئلہ جو آتا ہے کیا اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں ٹھیک 20 سال پہلے میں وہاں ڈیرہ بگٹی گیا ہوا تھا. اس زمانے میں چیزیں جو ہے بڑھتی جا رہی تھی, ایک لحاظ سے کشیدگی کی فضا تھی, اور میں نے آ کے اس میں بہت کچھ لکھا بھی تھا. اس وقت میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا تھا میری نیوز ویک میں اور نیوز لائن میں جو آئی تھی, اس میں دیکھ رہا تھا کہ حالات اس وقت سے اتنی خراب چلے آ رہے تھے جو کہ اب ہم نظر آتی اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت بھی جب آپ اس سے بات کرتے تھے لوگوں سے جو اس وقت کرتا دھرتا تھے اس وقت کے, تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے, اور یہ چند تشدد یہ لوگ ہیں اور جن کو غیر ملکی امداد ملتی ہے یہ وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی یہی بات آتی ہے کہ غیر ملکی امداد ٹھیک ہے, یقینی طور پہ میں اس پہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے اس پہ کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہیں ہے, لیکن اصل دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہے ہیں. آپ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی یا ملیٹنسی کے خلاف یا سیپریٹزم کے خلاف جو ہے آپ عوام کی حمایت کے بغیر لڑائی لڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل اور ہمارے دشمن عناصر ہیں اور شر پسند عناصر ہیں. اس کے اندر جو ہے بالکل بھارت کا بھی رول ہوگا ہے, بلکہ بالکل اس کے اندر شواہد بھی موجود ہیں. مگر یہ آپ دیکھیں اسی ہفتے کے اندر ٹی ٹی پی کا بھی جو بنو میں ہوا, ان کی بھی تواتر کے ساتھ کیپیسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان کا اس کی سکیل بھی بڑھتا جا رہا ہے. اسی موقع میں بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے, سکیل بھی بڑھتا جاتا ہے اور اس کا زیادہ واقعات کی شدت بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, انکریجڈ ہو رہے ہیں. کیونکہ جب ماحول خراب ہو تو ہمیشہ اس طرح کے جو نارکسٹ ہوتے ہیں, اس طرح کی فورسز ہوتی ہیں, ان کو ایک موقع ملتا ہے اور دشمنوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ یہ ماحول ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا. اور وہ ہمیشہ یہ تاریخ کا یہ بھی سبق ہے کہ اگر آپ ساتھ میں آپ دیکھیں اس سے زائد پلیز آپ کنٹینیو رکھیے گا. جو ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں یہ آفتاب بگٹی کو جب وہ کیا گیا تھا تو ایک بہت کشیدگی فضا تھی, اور 2008 کے الیکشن جو ہوئے تھے اس میں جتنی بھی نیشنلسٹ پارٹی تھی جو کہ فیڈریشن کے اندر رہ کے جدوجہد کی, جن کو دہشت پسند نہیں کہا جا سکتا ہے, نہ سیپریٹسٹ تھے, انہوں نے بائیکاٹ کیا. لیکن 2013 میں دوبارہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. لیکن جس طرح سے ان کو ایک لحاظ سے جو ہم الیکشنز کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے پاکستان بھر میں الیکشن جو ہے ہمیشہ ایک متنازع رہے, لیکن بلوچستان کی جو الیکشن ہوتے ہیں وہ تو کمپلیٹلی مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو آپ نے لانے کی کوشش کی گئی تھی ایک طریقے سے, ڈاکٹر مالک کو جو ہے آپ نے وزیر اعلیٰ بھی بنایا ہے 3 سال کے لیے. تو یہ تمام چیز اس وقت آپ کو اگر پتہ چلے گا تو ایک حد تک جو ہے ایک تھوڑا سا وہاں پہ اعتماد کی فضا پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر آپ نے 2018 میں جو ہے باپ پارٹی بنا ڈالی, اور جس میں سب کو پتا ہے کہ باپ پارٹی کا مقصد کیا تھا, کن لوگوں نے بنائی تھی. اب مجھے بتائیے کہ جب آپ اس قسم کی سیاست کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن جب ہوتے ہیں
تو جس کو 400-500 ووٹ ملے تھے آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہی اب اس الیکشن کو دیکھیں جا کے تو آپ جس سے ہی بلوچستان میں بات کریں جا کے تو اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ پوری کی پورا جو ہے الیکشن متنازع تھا. اور ٹھیک ہے پنجاب میں بھی الیکشن متنازع تھے لیکن جس طرح سے بلوچستان میں الیکشنز ہوئے تھے وہاں پہ تو یہ ہوا کہ جو نیشنلسٹ لیڈر جو کہ وہاں پہ اپنے علاقے میں مضبوط اپنا وہ رکھتے تھے ان تک کو آپ نے ہروا دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو کہ ایک اطاعت پسند جس کو کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے میں زاہد اس سے پیچھے بھی جانا چاہوں گا کہ جو 1988 بھی ایک کٹ آف پوائنٹ تھا کہ بے نظیر جب یہاں اسلام آباد میں پرائم منسٹر بنی تو اس وقت نواب اکبر بگٹی صاحب چیف منسٹر وہاں بنے. اس وقت ہر دور میں ہی بلوچستان کے اندر کیونکہ ایک حساس صوبہ رہا تو جیری مینڈرنگ ہوتی رہی پر وہ بڑی محدود ہوتی تھی. اس وقت جو ہے نواب بگٹی چیف منسٹر بن سکتے تھے, اس کے بعد اختر مینگل بنے. تو وہاں ایک تھوڑا سا نواب اکبر بگٹی کے واقعے سے پہلے ایک وہاں پہ ایک ٹھہراؤ تھا, لا اینڈ آرڈر بہت بہتر تھا. تو اس کے بعد سے جو حالات ہیں اب تو وہ ٹوٹل کنٹرول وہ یہ کہ جو بنا دیا گیا ہے کہ جناب ایک کنٹرول جو ہے نا ٹوٹل اس کے اندر بہت زیادہ محدود نہیں رہی جیری مینڈرنگ. جی اکبر بگٹی کو آپ نے ہلاک کیا گیا اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس پر لوگوں نے ہم لوگ سب نے وارننگ کی تھی کہ اب حالات سنبھلنے میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد نہ صرف اکبر بگٹی کو بلکہ آپ کو یاد ہوگا اختر مینگل کو 7 سال سزا دی گئی تھی, ایک پنجرے میں بند کر کے ان کو لے کے آئے تھے کورٹ کے اندر. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے, ان کے ساتھ لیڈروں کے ساتھ یہ حرکت کریں گے تو پھر اس کا فائدہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کو پہنچتے گئے. اور ابھی حال کی بات دیکھ لیں 2018 کے بعد آپ کو وہاں 2001 بلکہ 24 کوئی جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد آپ کو شدت سے نظر آتی ہے. 2018 کے بعد 2018 میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں پھر جو کشیدگی فضا بنتی چلی گئی, جو جس طرح سے آپ نے باپ پارٹی بنائی اس کو اقتدار دلوایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کے آگے چل کے 2024 میں جو الیکشن ہوئے اس کی تو تاریخ میں مثال بھی نہیں ملتی ہے. آپ نے یہ ساری چیزوں کو جو نیشنلسٹ پارٹی کے ہوتے تھے ان سب کو ایک لحاظ سے ہروایا گیا ہے جن کو کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ میں ایک بات کر رہا تھا کسی اس کے نیشنل پارٹی کے لیڈر سے تو کہتے ہیں کہ اب ہماری باتیں بھی کوئی نہیں سنتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کو الیکشن لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, نہ ہی ہم جو ہے کوئی تبدیلی اس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رول ہی نہیں, کے ساتھ وہاں پہ ملیٹنسی بڑھتی آ رہی. اس کے بعد جو ہے جو لوگ آپ نے ڈاکٹر مالک کا بھی یہ اسی ہفتے بیان, اور اختر یہ جب آپریشن چل رہا تھا اس دوران میں کہ ہمارا اب رول نہیں رہ گیا کوئی لیجیٹیمیسی بات کرنے کی, بھی وہ کہتے ہیں ہماری بھی نہیں رہی ہوئی ہے. تو آف کورس خطے میں یہ ایک گریٹ گیم بلوچستان میں بالکل چل رہی ہے. سی پیک کا ایک بڑے لوگوں کے اس میں ایک جو ہے وہ یو ایس امریکہ کے وہ ریلیشن شپ میں اپنی جو وار چل رہی ہے اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے. مگر ابھی زیادہ گریٹر گیم ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو مشقیں ہونے جا رہی ہیں جس کے اندر روس, ایران اور چین جو ہے وہ بالکل چابہار میں کر رہی ہے اور ہم اس کے اندر مبصر ہیں, تو وہ گریٹ گیم زیادہ ہو گئی ہے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہمیں اس صورتحال میں زیادہ اپنی جو ہے اندرونی ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے تو ان لوگوں کو کم از کم جو آئین کو مانتے ہیں یا جن کو کیا جا سکتا ہے ان کو قومی دھارے میں شامل کر کے زخموں پہ جو ہے مرہم رکھنا چاہیے. اور اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ کیا اس تناظر میں چاہوں گا آپ ذرا اپنا تجزیہ پیش کریں. بالکل صحیح بات ہے آپ, اصل مسئلہ یہی آتا ہے. دیکھیں جو آپ جیسے جو کہا جاتا ہے کہ سی پیک سے تبدیل ہو جائے گا پاکستان, لیکن جہاں سے سی پیک چل رہی ہے اس میں اگر عوام کو حق نہیں ملتا ہے, اس کا جو ثمرات ہیں جو ترقی کے وہ نہیں ملتے ہیں, تو پھر احساس سے محروم تو بڑھتا جائے گا. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ گوادر میں اس کو چھوڑے ملیٹنسی یا سیپریٹزم کی, لیکن وہاں پہ جو عوام 3 دفعہ وہاں پہ بڑے بڑے دھرنے ہوئے ہیں اور جس کی قیادت جو تھی اور تو کوئی نہیں, جماعت اسلامی کے ایک لیڈر ہوتے تھے وہ انہوں نے وہاں پہ کی تھی لے کے. تو ایک لحاظ سے جذبات عوام کے بہت زیادہ شدید ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ ان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمین میں
ان کو وہ حق نہیں مل رہا ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے تھا.